کہتے ہیں کہ قرض یا ادھار جو ہوتا ہے نا وہ صرف پیسوں کے معاملے میں یا پھر چیزوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ جذبات اور رشتوں اور احساسات کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے پیسے ادھار لیتے ہیں نا اور پھر آپ اس کو واپس نہیں دیتے تو پھر یہ آپ کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رشتوں کے اندر جب آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ان کے احساسات کے مطابق ان کی جگہ ان کو نہیں دیتے یا آپ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں نا، تو پھر یہ بھی آپ کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے اور یہ آپ کو سود سمیت بعد میں لوٹانا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ کتابی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ کسی نے لکھ دی اور کل کو کوئی اس کو مٹا دے گا، یہ میں آپ کو اللہ کا قانون بتا رہا ہوں۔ مکافات عمل ہے یہ کہ آپ نے اس دنیا کے اندر جو چیز دی ہے واپس لوٹ کے آئے گی آپ کے پاس۔ اب چاہے وہ خوشیاں تھیں، خوشیاں ملیں گی، کسی کو تکلیف دی ہے تکلیف ملے گی، کسی کو آپ نے غم دیا ہے غم ملیں گے، آنسو کسی کے آپ نے بہائے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں وہ پھر آئیں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو نا، جب آپ کسی کے فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا نا ایک یہ دھوکے کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ دھوکہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، ایک دھوکہ وہ ہے جو یہ خود کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور خود کو دینے والا جو دھوکہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس دنیا اس زندگی کے بعد ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کبھی بھی نہیں کر سکتا اپنے بندے کے ساتھ کہ کسی کا آپ نے دل توڑا ہو، تکلیف دی ہو، آپ نے اس کو چھوڑا ہو بیچ رستے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں آپ کا جو انجام ہے وہ نہ دکھائے۔ میں نے تو ابھی تک ایسا ہوتا نہیں دیکھا۔ اب پرابلم صرف یہ ہوتی کہ ہم لوگ اللہ کے اوپر چیزیں نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ساتھ جب کوئی شخص برا کرتا ہے نا تو اس کا سب سے پہلا جو کام آپ کے کرنے کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس بندے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہونا۔ اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑنے کا سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ وہ معاملہ پورا اس کے سپرد کر دیں اور اس معاملے میں سے خود نکل جائیں۔ کیونکہ جب آپ اس معاملے میں سے خود نکلیں گے نا تو پھر جس کے اوپر آپ نے چھوڑا ہے اس کو بڑے اچھے سے پھر پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس نے کہاں پہ، کس جگہ پہ، کس موقع پہ اس بندے سے بدلہ لینا ہے یا کس پوزیشن پہ رکھنا ہے۔ اور بدلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے بندے کو تکلیف میں دیکھیں، بدلے بہت طرح کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک بدلہ ہی ہے کہ ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہو اور بعد میں وہ آپ کو چھوڑ دے، بیچ رستے میں چھوڑ گیا ہو، اور اس کے بعد ایک ایسا ٹائم دوبارہ آئے کہ اس کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہو اور وہ واپس آپ سے وہ محبت مانگنے یا محبت دینے آئے اور آپ اس کو ٹھکرا دیں۔ یہ بھی بدلہ ہوتا ہے۔ اپنے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اللہ پہ چھوڑا کریں، اور جو کرنے والے ہیں لوگ ایسا، ان کے لیے صرف میرا ایک ہی پیغام ہے کہ وہ یہ سمجھیں چیز کو کہ ادھار یا قرض جو ہوتا ہے نا وہ صرف پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے جب کسی کا دل توڑا ہے، تکلیف دی ہے، کسی کی فیلنگ سے آپ کھیلے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا قرض ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے، یا خود یا پھر آپ کے کسی اور طرح سے وہ آپ کو دکھائے گا آپ کی زندگی میں۔ اور آپ کو تب مسئلہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، بعد میں بندہ یہی کہتا ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے زندگی میں کون سے گناہ کیے تھے یا میں نے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ آزمائش ڈال رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ تو جو دھوکہ کھانے والے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے کہ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد چھوڑا کریں اور چھوڑ کے خود بیچ میں سے ہٹ جایا کریں۔ اور جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ چیز ان کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آئے گی۔ دنیا بہت بڑی ہے اور یہ زندگی بڑی لمبی ہے، تو گزارنی جب آپ کو یہ پڑتی ہے نا تو اس میں بڑی تلخ حقیقتیں بھی آئیں گی، اس میں ایسے سچ بھی ہیں اور اس میں ایسی تکالیف بھی ہیں جو کئی دفعہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اپنے وقت کے لیے آپ سارے تیار رہیں، کیونکہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کی معافی ہو اور آپ کو بنا حساب کتاب کے وہ آپ کو جانے دے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔